اردو زبان کی پہلی کتاب۔ آج اس کا ہم سبق نمبر 1 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 1۔ اب تک جو آپ نے اردو زبان کا قاعدہ پڑھا تھا اس کے اندر آپ نے 6 حرفی الفاظ تک پڑھے تھے۔ میں ایک بار آپ کو دکھا دیتا ہوں، اس کے اندر قاعدہ بھی ہے نا، یہ دیکھیں آپ، 6 حرفی یعنی 3 حرف سے بنے ہوئے الفاظ پڑھے تھے۔ ایک الف، الف کے اوپر جو یہ مد ہے کیونکہ 2 الف سے مل کر بنتا ہے، 2 اور ایک جیم 3 یعنی 3 حرف سے مل کر 3 حرفی الفاظ پڑھے تھے آپ نے، 3 حرف سے مل کر ایک الفاظ بنا تھا۔ اسی طرح دیکھو دال 1 حرف، یا 2 حرف، کاف اور کھا مل کر 1 حرف بنا ہے، تو کیا ہو گئے 3 حرف۔ اسی طرح گھا، یہ گاف 1 حرف، گاف، اور گاف کے ساتھ ہا ملا، یہ جب 1 حرف بنا اس کے بعد میں الف دوسرا حرف اور سین تیسرا حرف، تو خلاصہ یہ ہے کہ 3 حرف سے مل کر ایک الفاظ بن رہا تھا، گھاس ایک، اور پھر اس کے علاوہ اب یہاں پر جو شروع ہوگا آپ کا اردو زبان کی جو پہلی کتاب ہے، اس کے اندر اب 4 حرف سے مل کر سبق شروع ہوں گے۔ جو دیکھیں، پا 1 حرف اور الف 2 حرف، نون 1 حرف، الف 2 حرف، تو 2 2 4، تو 4 حرفی الفاظ ہیں۔ تو اسی کو ہم پہلا سبق آج ہم پڑھیں گے، سبق نمبر 1۔ پانا، جانا، کھانا، ڈھایا، گایا، لایا، باجا، راجا، ساجھا، جالا، ڈالا، گالا، بھوکا، جھوٹا، روکھا، سوکھا، کودا، سونا، لوٹا، گھوڑا، چوکا، دوڑا، سودا، پیلا، گیلا، میٹھا، ہیرا، نیچا، سیدھا، بیٹا، لینا، دینا، ایسا، تھیلا، میلا، باجا بجا، راجا بھولا، کھانا کھایا، ساجھا کیا، گھوڑا دوڑا، لوٹا لایا، سودا لیا، چوکا دیا، سونا تولا، تھیلا کھولا، سیدھا چلا، بھوکا سویا۔ سبق نمبر 1 کے اندر 1 2 3 4 یہ 4 الفاظ جو لال کلر سے بنے ہوئے ہیں وہ نئے الفاظ ہیں، اور ان کے معنی یہاں نیچے لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں آیا ہے ڈھایا، تو ڈھایا کا مطلب ہے ڈھانا یعنی گرانا، کسی چیز کو گرانا، جیسے منزل ڈھا گئی، گھر ڈھا گیا یعنی گھر گر گیا، گھر کو ڈھا دیا، گھر کو گرا دیا، اس طرح۔ ساجھا، ساجھا کسے کہتے ہیں؟ ساجھا کہتے ہیں حصے داری کو، اس گھر میں میرا بھی ساجھا ہے، یہ اس کاروبار میں میرا بھی ساجھا ہے یعنی میرا بھی حصہ ہے۔ گالا، گالا کسے کہتے ہیں؟ گالا کہتے ہیں دھنی ہوئی روئی کا چھوٹا سا گپا۔ یہ گاف اور ہا، گاف اور ہا مل کے کیا بنتا ہے؟ گھا، گھپا، کیا ہو گیا؟ گھپا۔ جب جو روئی دھنی جاتی ہیں، جب رضائی بھری جاتی ہے، دھننا، تو جو دھنے ہوتے ہیں، دھنے رضائی کو دھننے والے، رضائی کو بھرنے والے، تو اس کا جو روئی کا گھپا ہوتا ہے، گھپا، دھنی ہوئی روئی کا چھوٹا سا گھپا، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ دھنی ہوئی روئی، ٹھیک ہے، یاد رکھنے کے لیے۔ چوکا، چوکا کسے کہتے ہیں؟ چوکا کہتے ہیں ہندوؤں کے، دیکھ لیں ہندوؤں کیسے لکھا ہوا ہے، املے کے اندر یہ چیز کام آئے گی، ہندو، اتنا تو ہو گیا ہندو۔ دوؤں اوں، تو واؤ کے اوپر یہ حمزہ ہے، پھر نون، یہ کون سا نون ہے بتائیں ذرا، کیونکہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ نون 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک نون ساکن اور ایک نون گننا، یہ کون سا نون ہے آپ کو بتانا ہے۔ تو ہندوؤں کے روٹی پکانے اور
کھانے کا مقام، مقام یعنی جگہ، یعنی چوکا دینا، چولہے اور اس کے ارد گرد کی زمین کو لیپنا۔ ٹھیک ہے، اس سبق کو آپ کو بار بار پڑھنا ہے، اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ایک بار تو اس سبق کو ایسے ہی پڑھ لینا ہے، اس کے بعد میں جلدی جلدی پڑھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ کیسے؟ پانا جانا کھانا ڈھایا گایا لایا باجا راجا ساجھا جالا ڈالا گالا، اس طرح کر کے آپ کو جلدی جلدی پورا پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، ایک ایک سانس میں دو دو تین تین چار چار لائنیں پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اردو کے پڑھنے میں روانگی آ جائے گی اور تیزی آ جائے گی۔